إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا ثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پر محمد وآل محمد. اس آیت شریفہ کے ذیل میں سلسلہ معروضات آپ کی گوش و گزار کیا جا رہا ہے. اللہ کے عالم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ وقت یاد فرمائیں جب ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، اور یہ امامت کا منصب کچھ ابتلاعات اور آزمائشات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت دیا گیا. جب منصب امامت پہ فائز ہوئے تو دعا فرمائی اس منصب اور عہدہ امامت کو میری ذریت میں بھی رکھا جائے، میری نسل مبارک میں بھی آئمہ آنے چاہیے اور ہونے چاہیے. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی نسل مبارک سے آئمہ قرار پائے، لیکن ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ عہدہ امامت کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. بات اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ امامت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے جو امام ہوتا ہے اس کو کچھ اور خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے. ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ امام کو سب سے پہلے عبداللہ ہونا لازم ہے، اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے. عبدیت کی منزل پہ فائد ہو تو زمینہ فراہم ہوتا ہے کہ وہ عہدہ امامت حاصل کر سکے. اگر اس پہلے مرحلے میں ہی شخص بندہ عبدیت کی منزل کو طے نہ کر سکے اور اس منزل پر فائز نہ ہو سکے تو وہ زمینہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ امامت کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتا. چاہے لوگ زور لگا لیں، چاہے دنیا والے
اکٹھے ہو کر بھی اسے منزل امامت تک پہنچائیں، وہ امام نہیں بن سکتا۔ امامت کے لیے عام امامت نہیں، مسجد کی امامت نہیں، بلکہ امامت منصوص من اللہ امامت، جو اللہ امام بنائے، اس امامت کے لیے ضروری ہے کہ زین ابدیت پہلے طے ہونا چاہیے۔ توجہ ہے میری طرف۔ اور ابدیت کی منزل کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اعمال کے بڑے بڑے گٹھڑے اٹھا کر اپنی کمر پر وزن لاد لیا جائے اور اس وزن کے تحت، کمر شکن وزن کے تحت انسان منازل کو طے کرے، بلکہ ابدیت کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان مطیع خدا اور رسول ہونا چاہیے۔ اگر اطاعت کا جذبہ ہے تو پھر وہ ابدیت کی منزل پہ آ سکتا ہے، اور اگر اطاعت نبی میں، اطاعت خدا میں خلف شاری کا شکار ہے، اطاعت خدا اور اطاعت نبی میں اگر وہ پورا نہیں اترتا تو پھر ابدیت کی منزل پہ نہیں آ سکتا، اور جب ابدیت کی منزل پہ نہیں آ سکتا تو دیگر منازل کی طرف اس کا سفر بھی طے نہیں ہو سکتا۔ عبد وہ ہونا چاہیے کہ جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ حکم کرتا نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ اور جیسا کہ میں کل گزارش کر رہا تھا، اب آج اندازہ لگائیے کہ اب تو کتنا زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ ٹوٹلی 20 یا 25 سال گزرے، لوگ شریعت رسول کو بھول چکے تھے، حتیٰ کہ چال اور چلن کو بھول چکے تھے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا ہمارے نبی کیسے تھے، کیسے ممبر پہ آتے تھے، کیا بیان فرماتے تھے، ان کی شکل و شمائل، خصوصیات کیا تھی۔ 25 سال کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہو بہو ممبر پر نبی کی طرح بیٹھ کر بتایا ہے، اس نبی کا وارث ابو طالب کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اذہان میرے ساتھ ہیں آپ کے؟ تو بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی، اور وقت کے دامن میں گنجائش نہ رہی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ممبر پر آ کر، ممبر نبی پر بیٹھ کر بتایا کہ زینوں پر بیٹھ جانے سے انسان خلیفہ نہیں بنتا، سیڑھی پر بیٹھ جانے سے انسان خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ رونق افروز ممبر ہو کر نبی کی طرح بات کر کے، نبی کی طرح حکم خدا کو بیان کر کے انسان جان نشین نبی ہو سکتا ہے۔ اور پھر خطب میں بڑی ورق گردانی کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ القاب طاہر جمع ہوئے، علماء نے وہ بیان فرمائے، کتابوں کی زینت بنائے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو چند لقب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ رو بھیجے محمد و آل محمد کی ذات والے صفات۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ یہ تھوڑا سا یہ جگہ خالی ہے، اگر پچھلے صاحبان تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیمرے کی پوچھے مجھے آپ اچھی طرح نظر نہیں آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے مولا فرماتے ہیں انا سر الاسرار و شجرت الانوار و دلیل السماوات و انیس المصبحات و خلیل جبرائیل و صفی میکائیل، انا شدد الخلائق و محقق الحقائق و محفل التاویل و مفسر الانجیل و عالفۃ الالاف و رجال الاعراف۔ یہ لقب میرے مولا ممبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ دہراؤں، انا سر الاسرار و شجرت الانوار و دلیل السماوات و انیس المصبحات و خلیل جبرائیل و صفی المیکائیل، انا شدد الخلائق و محقق الحقائق و معول التاویل و مفسر الانجیل و عالفۃ الالاف و رجال الاعراف و صوبان القلیم و ولی الاولیاء و ورثۃ الانبیاء و اولیاء الزبور و حجاب الغفور و صفۃ الجلیل و اولیاء الانجیل و شدید القوا و حامل اللواء و امام المحشر و ساق الکوثر و قسیم الجنان و شاطیر النار
انا یاسیب الدین، انا امیر المومنین، انا تاج اللواحین، انا تاج البقائین، انا زین العابدین، انا سید الساجدین، انا اسد اللہ، انا وجد اللہ، انا وجہ اللہ، انا اذن اللہ، انا لسان اللہ، انا عین اللہ، انا باب اللہ، انا رحمت اللہ، انا برکت اللہ، انا کلمت اللہ، انا کلام اللہ، انا سر اللہ، انا اسرار اللہ، انا الحیدر، انا الصفدر، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ حیدری۔ میرے مولا فرماتے ہیں انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، انا لسان اللہ، انا اذن اللہ، انا اذن اللہ، انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، انا باب اللہ، انا سر اللہ۔ سر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے دروازے کو طے کر کر خدا تک انسان پہنچے اسے سر اللہ کہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک تفسیر بیان کروں نا، ایک ایک لقب کی، ایک ایک مولک اسم گرامی کی، تو کئی کئی اشرے چاہیے، تو سیدھے سنن کان تیاری کوئی نہیں ہو۔ فرمایا انا الحیدر انا الصفدر، انا الحیدر انا الصفدر، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ 40 دن تک بندے جاتے رہے، ایک کھڑکی کھلتی۔ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے لالا، تھوڑے ہاتھ بلند کرنے سے، زبان طاہر سے، امیر المومنین کا نام لینے سے سار پر بیٹھے پرندے نہیں اڑتے بلکہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اس زبان کا کیا فائدہ جو گلی کوچے میں بولے، آم کی ریڑھی پہ بولے، جو تھڑوں پہ بولے، جو زبان پہ بولے، جو گھر میں بولے اور چوک میں بولے، لیکن ذکر علی میں نہ بولے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اس کو کاٹ کر کتوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زبان وہ اچھی ہوتی ہے جو یا ذکر علی میں بولے یا ذکر حسین میں بولے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ امیر المومنین لسان اللہ ہے، فرمایا انا الحیدر انا الصفدر، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ بھائی جملہ آ گیا ہے، میں نے کہنا نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ممبر پہ عطا ہوتا ہے نا، ذہن میں جو چیز عنایت ہوتی ہے وہ مومنین کی امانت ہوتی ہے، اس کو پہنچانا چاہیے۔ 39 دن تک کوئی یہ جاتا کبھی وہ جاتا۔ میں اب کیا تفصیل بیان کروں آپ کے سامنے، آپ تو ذاکر گر تشریف فرما ہے، آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ میں کیا کہوں، یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں لوگ بھاگے، اور بھاگ کر جب گھر میں گئے زوجہ کو ماں کہہ کر کہتے دروازہ کھول۔ جب زوجہ سامنے آئی اور کہا اے اماں دروازہ کھول، منہ پہ تماچا مار کے کہتے شرم نہیں آتی، علی کے بغض میں بیوی کو بھول گیا ہے۔ میرے ناراض دوستو، میرے مولا نے فرمایا انا الحیدر انا الصفدر، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ میری ماں نے یہ کب کہا؟ علامہ نے کتاب میں لکھا ہے، تاریخ میں نہ لو ہو، آگا آپ کے سامنے گردن کٹوائیں گے، آپ کے چوک میں کٹوائیں گے، اور تاریخ میں ہو، فضائل علی کو ہو، اور پھر بندہ نہ بولے پھر میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ 39 دن تک وہ کھڑکی کھولتا یا روشن دان کھولتا، بتھاڑ سامنے نکالتا اور کہتا میں آؤں، وہ کہتے آپ تشریف نہ لائے، ہم جا رہے ہیں۔ اور 39 دن کے بعد، بات نہیں کہنی تھی سامنے آئیے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، سلیمان کہتا ہے میں نے 39 دن خاتم الانبیاء کے چہرے پر وہ رونق نہ دیکھی جو میں نے 40ویں دن دیکھی۔ کہتے ہیں نبیوں کا سلطان باہر آیا، اپنے خیمہ طاہر سے، اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، ٹپے پہ سوار ہوئے، آسمان کی طرف دست دعا بلند فرمائے، اے اللہ یہ یہودی خوش ہو رہے ہیں، تیرے بندے پریشان ہیں، لنگر میرے کول تھی گئی ہے ختم، اے آد انسان کھوائی رکھ، اور دن گزرتے جائیں، یا اللہ کچھ کر۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ دعا کے بلند کی، جو ناد علی کے قائل ہیں،
جو نعت علی اپنی ماں کی گود سے سن کے آئے ہیں۔ سلمان کہتا ہے نبی کا مزاج شناس صحابی۔ ہر صحابی تو شناس سے مزاج نہیں ہوتا نا، ہر دوست قریبی دوست نہیں ہوتا، ہر بندے سے قریبی بات نہیں کی جاتی، مزاج شناس افراد سے راز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لہذا یہ مزاج شناس نبی کہتے میں پیچھے پیچھے چلتا گیا، سلطان الانبیاء نے فرمایا مشکل بن گئی ہے، مشکل کشا کو بھیج، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں ناد علیین مظہر العجائب۔ کہتے جب یہ جملے کہے سلمان لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، سلمان آسمان کی طرف، کہتا تھا آج مدینے سے سفر خیبر تک اگر طے کر سکتا ہے زمین پہ نہیں آسمانوں کے راستے سے آ سکتا۔ اور پھر جو جملہ کہا نا تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے مرد اگر کوئی ہے تو خیبر میں اس کا بیان آیا ہے۔ وہ میرے استاد محترم وہ کہتے ہیں مچھاں داڑھی رکھ لین نال جنا مرد نہیں بنتا، مچھیں داڑیاں رکھ لینے سے بندہ مرد نہیں بنتا، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مردانگی دکھائے، ورنہ داڑیاں رکھ کر تو کئی لوگ ایسے ہیں، میں جملہ کہوں گا پہنچنا آپ نے خود ہے، میں ان تو انگل پکڑ کے تو نہیں نہ لے کے جا سکتا نا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں داڑیاں چمکائی ہوئی ہیں، لیکن جب بھر پڑتا ہے تو عورتوں کے برقعے پہن کر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر محسوس ہوا نا کہ داڑھی واڑی رکھ لینے سے بندہ مرد نہیں ہوتا۔ مردانگی بچانے کے لیے لوگ عورتوں کا روپ دھار کر جاتے ہیں، اسی میدان میں سارے بھاگ گئے، ایک جوان ہے علم عباس کو سینے سے لگا کر کھڑا ہے، لوگ گولیاں مار رہے ہیں، کہتے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں لیکن عمل علم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ محسوس ہوا عورتوں کا روپ دھار کر بھاگ جانے والا مرد نہیں ہوتا، بلکہ علم کے سائے میں مر جانے والا مرد ہوتا ہے۔ ایسے نہ درود بھیجے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ تو میں نے کچھ اور کہنا ہے لیکن یہ جملے آئے ہیں، آپ کی امانت ہے، مولا نے دیے ہیں تو عرض کر رہا ہوں، ورنہ واللہ میرے مائنڈ میں بات یہ بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہی بیان کر رہے تھے۔ لیکن رات کو فیصلہ کیا، ارشاد فرمایا روزانہ علم دیتا ہوں لیکن آپ مات کھا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اوتی تو علمن غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم دوں گا مرد کو دوں گا، غیر فرارن جو ثبات قدم کے ساتھ جنگ کرتا ہے، فرار نہیں کرتا۔ سلمان کہتا ہے سب لوگوں کے وات اڈے ہوئے تھے، انڈیا کھانا سب نے اپنے دہن کو کھولا ہوا تھا، آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے ابو طالب کا بیٹا مدینے میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہون تے ساڑیاں واریاں نو ہور تے کہیں ہونا کوئی نہیں، اور آشوب چشم کا مبتلا ہیں، آشوب چشم، لہذا وہ نہیں آ سکتے۔ یقیناً ہم میں سے ہی کسی کو علم ملے گا، یقیناً ہم میں سے ہی کوئی مرد میدان بنے گا۔ تو میں نے پہلے جملہ عرض کیا ہے مزاج شناس نبی صحابی، لوگ خوش ہو رہے تھے، داڑیاں سجا اور سنوار رہے تھے، میں آکھا کاٹن پہندے ودیان، اجے میں کئی جنے نا کاٹن پا کے آکھتے نا سی بڑے بڑے مرد بن گئے ہیں، کاٹن اور اچھے اچھے لباس، کہتے لوگ خوش ہو رہے تھے۔ سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھ کر کہتے سلمان پاگل ہو گیا، بڈھا سٹ پٹا گیا ہے، تیرے دماغ کی رگوں میں خون خشک ہو گیا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ سلمان کہتا ہے تمہیں کیا پتا مرد کیا ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے۔ اور سلمان نے دیکھا
امیر المومنین تشریف، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ سارے جملے کہہ رہا ہوں، کچھ اور کہنا تھا لیکن آپ کی امانت ہے کہہ رہا ہوں. آئے امیر المومنین بلا توقف، بغیر کسی فاصلے کے، فوراً خیمہ نبی میں. یا نبی اللہ جاؤں؟ فرمایا نہیں، یا علی آج میرے خیمے میں آئیے. 2 دفعہ محمد نے علی کو علی بنایا، علی کو نبی بنایا، خود علی کا روپ دھارا. ایک جنگ خندق میں اور ایک جنگ خیبر میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. جب واپس آئے دائیں طرف علی. اب لوگ پہچان رہے ہیں علی کون ہے، نبی کون ہے، کیونکہ علی نے پورا لباس نبی زیب تن کیا ہوا تھا. ایک رکاب میں پاؤں رکھا، قرآن شریف کی تلاوت کی، دوسرے رکاب تک پائے مقدس آنے تک قرآن ختم ہوا. جا رہا تھا علی، نبیوں کے سلطان نے دعا کی، یا علی آج تو نے وہ خیبر اڑانا ہے جو 40 بندے نہیں اڑا سکتے. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، جب وسط میدان میں آئے ایک پتھر پڑا تھا. علامہ خوئی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے امام البررہ، امام علی امام البررہ، عربی میں کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی. اس میں علامہ خوئی نے یہ جملے لکھے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب ابو القاسم خوئی بڑی معروف ہستی ہیں، آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا. آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمہ. علماء کی عظمت پر صلوات پڑھیے بر محمد علیہ. اور مطمئن ہو کے تجھے سننا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں علامہ خوئی تحریر فرماتے ہیں، اس خیبر کے میدان میں ایک پتھر تھا جو بڑا ضخیم، بڑا جسیم، بڑے جسم والا سخت پتھر. کہتے سامنے کھڑکی عادت کے مطابق اس نے کھڑکی تک کا دروازہ کھولا. بادشاہ کے ہاتھ میں علم تھا، کبھی اس پتھر میں گاڑتے، کبھی اس پتھر میں گاڑتے، کبھی اس پتھر میں گاڑتے، کبھی اس پتھر میں گاڑتے. یہ بندہ اپنے ساتھ بیٹھے نجومی کو کہتا ہے پہلے آنے والے اور تھے، آج آنے والا اور ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، جب وہ اپنے مدار کو چھوڑتا ہے ہر چیز نرم ہو جاتی ہے. محسوس یہ ہوتا ہے یہ ستارہ اس شخص کی انگلیوں کے تابع ہے، جہاں یہ اشارہ کرتا ہے وہ ستارہ چلا جاتا ہے. اب محسوس ہوتا ہے اے مرحب آج تیری زندگی کا آخری دن ہے. اب اس نے کہا نا، اس لفظ کے لیے محنت کی لیاقت بھائی، آپ نے لذت لی تو مجھے سکون کی نیند آئے گی. یہ تو اسی لذت نہ لئی تو میں ساری رات کروٹ بدلتا رہا سا. چنوٹ الن ہویا کی ہے، ہوا کیا ہے، کرنٹ لگا ہے یا کیا ہوا ہے. وہ کھڑکی کھول کے، اب نہیں کہا آؤں، کہتے ہیں الذی سمتنی امی مرحبا. میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے. امیر المومنین غیرت مند امام ہے، غیرت اللہ کا نام ہے. کبھی اپنی زوجات طاہرات کا، اپنی والد طاہرہ کا میدان جنگ میں نام نہیں لیتے، لیکن چونکہ دشمن نے لیا ہے. امیر المومنین فرماتے تجھے نہیں پتا میرا نام کیا ہے؟ فرمایا انا الحیدر، جو میں نے جملے جہاں سے بات چھوڑ دی تھی، انا الحیدر، انا الصفدر، انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں وہ شیر ہوں جس شیر کے سامنے شیر بھاگتے نظر آتے ہیں. مجھے شیر خدا کہتے ہیں. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر وہ شیر ہوتا ہے کہ جب شیر سامنے آئے اس کو 2 نیم کر کے ٹکڑے کر دے، اسے حیدر کہتے ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں القاب ذکر کر رہا تھا. فرمایا انا تاج النبی ابن غالب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب ومثل الغرائب، انا علی ابن ابی طالب. ممبر پر بیٹھ کر امیر المومنین اپنے خصائل بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرمایا اے لوگو جو نبی سے پوچھتے تھے مجھ علی سے پوچھو. جو کچھ تم نبی سے پوچھتے تھے آج علی ابن ابی طالب حاضر ہے.
اس سے پوچھو۔ وہ خطبہ جو میں پڑھ رہا تھا علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اور توحید میں لکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ اس سے بیان کروں اور پھر تھوڑا سا ذکر مصائب محمد و آل محمد، تو بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ ارشاد فرمایا ھذا صفت العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم کا صندوقچہ ہے، یہ میرے زبان جو منہ میں ہے یہ میری نہیں ہے بلکہ لعاب رسول ہے۔ ارشاد فرمایا ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، علی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے حبیب نے مجھے دیا ہے اور اللہ کے حبیب نے اللہ سے لیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے جو جملہ کہا، یہ جملہ کہہ کر آپ کی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں اور کل کوشش کروں گا اس کو کمپلیٹ کروں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور یہ مصائب کے دن ہیں، مصائب زیادہ پڑھنا چاہیے اور میری بھی خواہش یہی ہے، لہٰذا آپ کی محبت کو دیکھ کر جو جملے عرض کر رہا ہوں۔ میرے مولا منبر پہ آئے، ارشاد فرمایا اے بندگان خدا، اے لوگو، میں علی وہ ہوں جس کے پاس صرف آدم کا علم نہیں ہے، بلکہ میں علی وہ ہوں جس کے پاس آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کے اولیاء، ان کے جانشینان، سب کا میرے پاس علم ہے۔ اور میرے مولا نے وہ دعویٰ فرمایا جو اس سے پہلے نہ کسی نے کیا، نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، نہ کوئی مائی نے لال جنا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے لو سنیت لی الوسادہ وجلست علیہا، اگر میں علی کے لیے علم کی مسند لگا دی جائے اور میں علی اس پر تشریف فرما ہو جاؤں اور میں اس پر بیٹھ جاؤں، لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی تقول التوراۃ ما قال علی حق ما کذب لافتاکم بما انزل فیہ، اگر مجھے مسند علم پہ بٹھا دیا جائے اور تورات والے آئیں، میں ان کو تورات سے جواب دوں گا، بولیں گے وہ نہیں بلکہ تورات بول کے کہے گی جو علی کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ نہیں کہا، ذرا دقت کیا کریں، تھوڑا سا غور کیا کریں۔ آج تک آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اہل تورات کہیں گے، یعنی تورات کو ماننے والے کہیں گے کہ جو علی فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، لیکن روایت کے لفظ یہ ہیں جناب برادران عزیز اور میرے بزرگان محترم، لفظ یہ ہیں تنطق التورات، تورات بولے گی، تورات بولے گی، تورات نطق کرے گی، تورات بیان کرے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی اورات ورکے، کبھی لائنیں، کبھی سطرے یہ بولی ہیں؟ کبھی بولی ہے؟ نہیں بولی۔ کبھی دودھ پیتا بچہ بولا ہے؟ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہنا ہے اور اللہ کرے آپ مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد کے بعد۔ نہیں، کبھی نہیں بولتا، نہ کبھی شیر خار بچہ بولتا ہے، نہ کبھی اوراق اور ورقے اور کتابیں بولتی ہیں، لیکن اگر علی کا صدقہ خدا چاہے تو پھر بچہ بھی بولتا ہے، آئے ہائے، اور پھر کتاب بھی بولتی ہے۔ کیسے بولی؟ ایک مقدس بی بی اپنے ہاتھوں پر ایک بچہ اٹھا کے لائی۔ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے کتاب میں دیکھیے، کتاب کا نام ہے ولایت کلیہ، یاد کر لیو سائیں، کہنے لگا آپ سے، ولایت کلیہ، علامہ سید حسن میر جہانی، آیت اللہ العظمیٰ، سید حسن میر جہانی، ان کی یہ کتاب اصفہان کے ہیں۔ اس وقت بھی ان کی قبر منور جناب علامہ مجلسی کی قبر کے بالکل جوار میں ہے، ساتھ ہے، اصفہان میں، تخت فولاد اس قبرستان کا نام ہے، اس میں جائیے۔ جب آپ علامہ مجلسی کی قبر منور کی زیارت کریں گے نا، اس کے ساتھ ایک اور سیدزادہ دفن ہے جس کا نام ہے حسن میر جہانی، تازہ عالم ہے، کوئی اتنے بڑے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ان کو، زیادہ زیادہ 20 یا 30 سال ان کو دنیا سے گئے۔ ان کی کتاب ہے ولایت کلیہ، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کتاب میں علامہ تحریر فرماتے ہیں، یہ مقدس بی بی جب اپنی قوم میں آئی، قوم والوں کے چہرے بگڑ گئے اور دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟
ما کان ابو کے بغین وما کان کے امو کے بغین وما کان ابو کے عمران، تیرا باپ بھی شریف تھا، تیری ماں بھی شریف زادی تھی، یہ کیا لے کے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، اس بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو بالکل نامولود ہے، جو بالکل تازہ ہے، جب اس کی طرف اشارہ کیا قوم بگڑ گئی۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جیسی عادت ہوتی ہے، کیف نکلم، کون ہمارے ساتھ بات کرے گا، یہ کیسے بول سکتا ہے فی المہد صبیا، جبکہ گہوارے میں ماں کی گود میں صبی ہے، بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے یہ جملے کہے اس بچے نے لب وا کیے، اس بچے نے اپنے دہنے مبارک کو کھولا اور آواز آئی، اے لوگو ایھا الناس انا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، تمہارا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب یہ بولا لوگ حیران، لوگ پریشان، میرا مولا منبر سلونی بھی کہتا ہے، جملہ کہوں آپ کی عظمت میں، فتوت دینا لاسو تسی میرے تھے، میرے مولا فرماتے ہیں انی تکلمت علی لسان عیسی ابن مریم فی المہد، میرا مولا علی کہتا ہے گہوارے میں عیسیٰ نہیں میں علی بول رہا تھا، گہوارے میں علی ابن ابی طالب بول رہا تھا، یعنی بچہ بولتا ہے۔ اور جب میرے مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ کتابوں کے اوراق بول بول کر کہیں گے علی بھی حق ہے، علی کا بیٹا مہدی بھی حق ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اگر تورات والے آئیں ہم تورات سے جواب دیں گے، اگر زبور والے آئیں ہم زبور سے جواب دیں گے، اگر انجیل والے آئیں ہم انجیل سے بات کریں گے، اور اگر فرقان والے آئیں قرآن پاک والے، اور یہ روایت شریفہ احادیث شریف کی فہرست میں ہم نے دیکھی ہے۔ اس روایت شریفہ کو بیان کرنا واقعاً جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا الہی و ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرا اللہ، اے میرا خدا، اے میرا پروردگار، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مہجور کر دیا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو قرآن صرف طاقچے کی زینت ہے، ناراض نہیں ہو رہے مجھ سے؟ آج اگر دیکھا جائے بچے جوان بڑی خوشی سے موبائلز میں قرآن بھرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ابھی بھی کئی لوگوں کے موبائلز میں ہوگا، لیکن جتنا فیس بک کو دیکھا جاتا ہے کیا اتنی قرآن کی زیارت کی جاتی ہے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، عمل نہیں کر رہے۔ بھئی ایک تو صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ اس حدیث شریف کا متوجہ ہونا، توجہ ہونا صرف صامت قرآن کی طرف نہیں ہے بلکہ ناطق قرآن کی طرف بھی ہے، یعنی اس قوم نے قرآن ناطق کو مہجور چھوڑ دیا ہے، سب کچھ کرتے ہیں صرف میرے بھائی علی کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے۔ میں اور آپ خود دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا عمل بالقرآن ہے، کتنا عمل بے قول المعصوم ہے، معصوم کے قول پہ کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن کے اقوال پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، سر نیچے نہیں کریں، بلند آواز، سر اٹھا کر میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھیے، اندازہ لگائیے، خود اپنے گھروں کا اندازہ لگائیے، مجھے خود انصاف سے بتائیے، یہ بارگاہ مقدسہ، اس میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے یا قرآن شریف کو ٹائم دیا جاتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، اولاد کہا نہیں مانتی، بیوی کہا نہیں مانتی، میری زندگی میں برکات نہیں ہے۔ وہ کئی کہتے ہیں پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت وہ کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں دریا میں پاؤں رکھتا ہوں دریا خشک ہو جاتا ہے۔ اتنے بے برکتی زندگی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ فرمان نبی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ لوگ قرآن نے سامت
اور قرآن ناطق کو چھوڑ دیں گے۔ اور آج یہ واحد زمانہ ہے جس زمانے میں شیطان کے فرمان پر عمل زیادہ ہوتا ہے، رحمان کے فرمان پر عمل کم ہوتا ہے۔ یہ مجالس اعزاء برپا کرنا شاہ صاحب قبلہ نے، اللہ ان کو زندگی دے، یہ جو اہتمام فرمایا ہے، کیا صرف اس لیے کہ میں آؤں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، آپ پہ مجلس سن کر اپنے گھر تشریف لے جائیں، نہ مجھ میں تبدیلی، نہ سامعین میں تبدیلی، نہ سامعات میں تبدیلی، کیا یہ مجلس کا عنوان ہوتا ہے؟ کیا یہ مقصد ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بد حجاب ہیں تو مجلس سے باہر جائیں تو حجاب ہو جائے، اگر بد زبان ہیں، زبان جو ہے وہ باادب نہیں ہے، اگر مجلس کے بارگاہ مقدسہ سے باہر قدم رکھیں تو زبان پہ ادب آ جائے، اس لیے کہ علی بے ادب کا امام نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام باادب لوگوں کے امام ہیں۔ اور اگر انسان کی زندگی میں جھوٹ وغیرہ ہے، بارگاہ مقدسہ سے باہر آئیں اور جھوٹ چھوڑ دیں، پھر تو آیا مزہ مجلس کا، لیکن صرف اس مجلس میں بیٹھ کر بندہ چپ سادھ کر سر جھکا کر بیٹھا رہے اور باہر جائے اور اس کے کردار میں تبدیلی نظر نہ آئے، تو پھر اللہ کے حبیب نے سچ کہا ہے، اے اللہ میری قوم نے اس ناطق قرآن کو اور اس صامت قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حسین ابن علی نے نوک سنا پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے، ہمارے دھڑ کربلا میں رہ جائیں گے، ہمارے سر نوک سنا کی زینت بن جائیں گے، لیکن قرآن ہماری زندگیوں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا یہ جنوں کے لیے ہے یا میرے اور آپ کے لیے کردار اہل بیت نے پیش کیا ہے؟ لوگ پتھر مارتے تھے، سید سجاد آگے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے خاموش دوستو، ہم تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، دشمن کو مات دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، انتہائی گھٹیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں، میرا دشمن شکست پالے، لیکن سید سجاد وہ ہے کہ جس نے بازار شام اور دربار ابن زیاد میں بھی دشمن کو گالی نہیں دی ہے، کبھی گھٹیا حربہ استعمال نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام دشمن کو بھی دشمنی کے آداب سکھاتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کہ آپ نے نہیں پڑھا؟ کہ آپ کی نگاہوں سے یہ بات نہیں گزری؟ علی کا دشمن سامنے آیا، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تو کیا دشمن نے علی کو تلوار دی یا علی نے دشمن کو تلوار دی؟ کیا ہم اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ نہ، آداب دشمنی سکھانے والا علی کیا آداب مومن نہیں سکھاتا؟ ایسی باتیں کریں آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تائید بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی باتوں کی تائید ہونی چاہیے۔ امیر المومنین نے آداب مومنیت بتائی ہیں، غلط بات ہے یہ، وہ علی کا ماننے والا ہی نہیں ہے، جس کی دیوار دوسرے مومن کی دیوار کے ساتھ اٹیچ اور جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بغل میں اس کے ہمسائے گئے مومن کے بچے بھوکے ہیں اور وہ پیٹ بھر کے سویا ہوا۔ یہ آداب مومن نہیں ہیں۔ آداب مومن یہ ہیں، اپنے بچوں کا بعد میں خیال کر، یتیموں کا پہلے خیال کر۔ یہ ہے پیغام مجالس، اس پیغام کو آپ نے لینا ہے، اور حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا ہے۔ دشمن نے ہر قسم کی دشمنی کی، حتیٰ پانی جو کسی قوم نے آج تک بند نہیں کیا، سید الشہداء پہ پانی بند ہوا، اس پانی بند ہونے کے باوجود 3 ہستیوں نے فرات پہ قبضہ کیا ہے، ایک کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام علی الاکبر ہے، تیسرے کا نام عباس علمدار ہے، لیکن اتنا غیرت مند کہ جب سنا نا میری بیٹیوں کے پردے چھینے جا رہے ہیں، مشقیں وہی پھینک دی، پیاسا حسین دریا سے واپس آ۔
کیا مجھ میں اور آپ میں اتنی غیرت ہے؟ آپ مجھے بے شک اگلی مجلس کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں، میری صحت پہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی ناموس کو بازار میں جیسے لے کر جاتے ہیں، کیا یہ حق کے مومن ہے؟ کیوں ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہم وہ غرب والا معاشرہ اپنے اس پاکیزہ اور اسلامی معاشرے کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں؟ حیران ہوتا ہوں میں، انتہائی حیرانگی ہوتی ہے جب بائک پر باپ آگے بیٹھا ہے، بھائی آگے بیٹھا ہے، شوہر آگے بیٹھا ہے، اور سر ننگے بازو ننگے زوجہ بیوی یا بیٹی یا ماں پیچھے بیٹھے ہوئی ہے۔ کیا غیرت علی ہے؟ یہ کیا فیشن آ گیا ہے؟ گاڑی ڈرائیو باپ کر رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے، شوہر کر رہا ہے، بغل میں سر کھولے زوجہ بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے یا ماں بیٹھی۔ وہ حسین جس نے نہ خود پیا نہ پیاسے بچوں کو پلایا، صرف اس لیے غیرت حسینی جاگ اٹھی۔ کیا میری اور آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے؟ انگریز ڈرامے دیکھ کر کے، انگریز فلمیں دیکھ کر وہی آپ اپنے گھر میں جا کے جاری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ معاشرہ مہدوی معاشرہ ہوتا ہے؟ کیا یہ انتظار امام زمانہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگے مجھ سے؟ تائید کیا کریں ایسی باتوں کی۔ مجھے بتائیں، جب معاشرہ اس ٹائپ کا ہو، جب باپ ایسا ہو، بادشاہ کا فرمان ہے امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کبھی معاشرہ بے غیرت نہیں ہوتا، کبھی کوئی خاتون غیرت اور حیا کو نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے کہ غیرت معصوم نے، اللہ رب العزت نے خواتین کی سرشت میں رکھی ہے، فطرت میں غیرت کو رکھا ہے، حیا کو رکھا ہے۔ آج کیا وجہ ہے بے غیرتی عام ہے، بے حیائی عام ہے؟ فرمایا جب گھر کا مرد بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے، گھر کی عورتیں خود بخود بے حیا بے غیرت ہو جاتی ہیں۔ غیرت حسینیہ کا نام ہے پردے داری، حمیت عباسیہ کا نام ہے حجاب میں رہنا، اور حجاب صرف عورت کا نہیں ہوتا۔ دکھ لگتا ہے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی سج سنور کر چوک میں نہ آیا کرو، کبھی کسی کے دروازے کے سامنے اپنی بائک کھڑی کر کے سگریٹ نوشی نہ کیا کرو، تمہیں کیا پتا اندر کتنی غیرت مند مستور بیٹھی ہو۔ لہٰذا اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے کردار کو درست کریں، اور مجالس حسینیہ کا پیغام یہ ہے کہ غیرت عام ہونی چاہیے، حیا عام ہونا چاہیے۔ اور یہ جملہ میں تو کل بھی عرض کیا تھا، ایسے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں کہ جو کوئی نہیں پڑھتا، اور ایسے ذکر کرنے کے عادی ہیں جو کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ وہ ابواب ہیں جو خالی ہیں اور ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، اسی ٹائم میں ایک جملہ مصیبت کا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کسی بنی ہاشم کی شہادت کا نہیں، کل بھی جیسے گزارش کی تھی۔ میں راستے میں جا رہا تھا، مومنین بات کر رہے تھے، کئی لوگوں نے مجھ سے کہا جی آج تک ہم نے یہ مصیبت نہیں سنی جو آپ نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ جا کے کتابوں کا مطالعہ فرمائیں نا، آپ کو عبداللہ ابن مسلم کی غربت سے زیادہ نظر آئے گی۔ میں تو بیان ہی نہیں کر سکا ہوں۔ زہیر ابن القین رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ نفسہ الزکیہ، یہ حسین کا وہ غیرت مند صحابی ہے کہ راستے میں ملاقات ہوئی، اس کا اور حسین کا راستہ الگ تھا، وقت نہیں ہے بیان کروں، لیکن دیکھیں بابا، اچھے کپڑے پہن لینے سے، اچھا سینٹ لگانے سے آپ امام زمانہ کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے ہیں، کردار سے مولا کی نگاہ میں آ سکتے ہیں۔ اس بندے کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن حسین لوح محفوظ کا قاری تلاوت کرنے والا، اس نے دیکھا میرے ارباب میں، میرے صحابہ میں زہیر کا نام بھی ہے۔ راستہ الگ تھا، لیکن حسین نے انتظار کیا، خود بندہ بھیجا اور کہا زہیر تجھے بطول کا بیٹا بلا رہا ہے۔ زہیر کہتا ہے میں اپنی زوجہ کے ساتھ، دیلم نام لکھا ہے تاریخ والوں نے، اپنی زوجہ کے ساتھ
اپنے خیمے میں کھانا تناول کر رہا تھا۔ کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ میرے خیمے حسین کے خیموں کے قریب نہ لگے تاکہ میں بطول کے بیٹے کا سامنا نہ کر سکوں۔ میں دور تھا لیکن میرے خیموں کی طرف آپ نے پیغام بھیجا اور فرمایا جو زہیر سے کہو تجھے علی کا بیٹا بلا رہا ہے۔ ایسا کردار ہونا چاہیے کہ مولا کا پیغام آئے، اے مومن آ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ایسا کردار ہونا چاہیے۔ زہیر کہتا ہے میں کھانا کھا رہا تھا لیکن جب دق الباب ہوا میری بیوی نے پردہ کیا، اپنے پردے کے پیچھے گئی، وہ بندہ سامنے آیا، نام جون ہے، امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں، شہید کربلا ہے جون۔ فرمایا اے زہیر تجھے میرا مولا بلا رہا ہے۔ کہتے میرا لقمہ ہاتھ میں تھا، منہ میں ڈالنا چاہتا تھا کہ یہی سوچا جو چاہتا تھا کہ نہ ہو وہی ہو گیا، اور مجھے علی کے بیٹے نے بلا لیا ہے۔ میں اسی طرح حیرانگی میں، وہ تو چلا گیا پیغام دے کر، لقمہ دیکھ رہا تھا، حرم سرا سے میری بیوی سامنے آئی، میری زوجہ سامنے آئی، دیکھ کر کہتے ہیں اے زہیر تجھے شرم نہیں آتی، بطول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تو انتظار کر رہا ہے، آنا تو مجھے پگڑی پہنا، مجھے یہ عبا اور قبا پہنا، امامہ پہنا، تو عورتوں والا لباس پہن، میں جانا چاہتی ہوں، میں بطول کے بیٹے کا استقبال کرتی ہوں۔ زہیر کہتا ہے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، دیکھو نا جو مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے کتنا بطول کا حیا کرتی ہے۔ اپنی زوجات کو، اپنی مستورات کو، اپنی بیٹیوں سے کہیں جب کھانا بنائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنائیں، باوضو ہو کر کھانا بنائیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، آثار وزیر۔ حضرت زہیر آئے، صرف 5 منٹ کی ملاقات لکھی ہوئی ہے، 5 منٹ جا کے پڑھیں، 5 منٹ سے بھی کم۔ زہیر جب خیمے حسینی میں گیا اور ذہن تھا، جب واپس آیا چہرے پہ بشاشیت ہے، چہرے پہ حیرانگی نہیں ہے بلکہ خوشی کے آثار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے سمیت آپ کو عزائے حسینی میں آتے کتنا وقت گزر چکا ہے؟ یہ خیمہ حسینی ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا یار میرے سامنے، خیمہ حسین ہے نا۔ عزائے حسین جب بارگاہ حسینی میں آتے ہیں تو یہ مولا کا گھر ہے، مسجد بیت اللہ ہے، اور یہ بیت الحسین ہے، یہ حسین کا گھر ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بارگاہ مقدسہ میں آتے شاہ صاحب کتنا وقت ہوا ہے؟ 5 منٹ کی ملاقات کے بعد زہیر جب زوجہ کے پاس آیا کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دے دی، جا میں نے مال تجھے بخش دیا، اب میرا وہ راستہ ہے جو حسین کا راستہ۔ یہ زہیر کہہ رہا ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے یہ خیمے حسینی میں آ کر یہ تبدیلی مجھ میں اور آپ میں آئی ہے؟ کوشش کریں تبدیل ہوں۔ بیوی کہتی ہے زہیر یہ حق اور سچ نہیں ہے کہ تو فرزند رسول پر قربان ہو اور میں بطول کی بیٹیوں کی خدمت نہ کر سکوں، مجھے بھی ساتھ لے جا، میں زینب کبریٰ کی خدمت کر کے علی و بطول کو راضی کروں گی۔ واففا بیوی کو، زوجہ کو زہیر لے کر کربلا میں آئے۔ شب عاشور کا جملہ عرض کر رہا ہوں، حق یہ بنتا ہے اس شب عاشور کہا جائے، لیکن چونکہ زہیر کا یہ ذکر ہو رہا ہے لہذا کہنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور جب مولا نے 3 دفعہ چراغ بجھائے پھر جلائے، پھر بجھائے پھر جلائے، 3 دفعہ یہ مرحلہ ہوا، آخری بار یہ زہیر کھڑا ہوا، اٹھا اور کہتا اے امام حسین، اے بطول کا بیٹا، یہ تو تیری محبت میں 1 دفعہ مرنا ہے، یہ تو تیری محبت میں 1 دفعہ قتل ہو جانا ہے، اگر مجھ زہیر کو 1000 بار قتل کیا جائے، پھر ٹکڑے کیا جائے، ان ٹکڑوں کو جلایا جائے، جلا کر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، راکھ کے ذرے ذرے سے آواز آئے گی حسین میں تیرے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، حسین مجھے چھوڑنا نہیں ہے، مولا ہمارے امتحان کیوں لیتا ہے، ہم تو تجھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عاشور کا جب دن آیا زہیر سج کر، اسلحہ سجا کر، لحوف میں، مقتل ابی مخنف میں علماء نے یہ لکھا ہے، اپنے اذہان میں جگہ دیں اور غیرت زہیر کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں۔ عاشور کے دن سج کر امام عالی مقام کے قریب آیا،
کہتے مولا موت کی اجازت دے. میرے مولا فرماتے زہیر میں نے تجھے میمنہ کا سردار قرار دیا ہے، میری دائیں طرف جو لشکر ہے اس کا سردار تو ہے، کہاں جائے گا تجھے نہیں پتا، بطول کا بیٹا اکیلا رہ جائے گا. زہیر کہتے مولا کیا کروں، جب خیموں کی دیوار کے قریب جاتا ہوں ہر ماں کی آواز آتی ہے پانی ہوتا تجھے پانی پلاتی. مولا میں مقدرات عصمت و طہارت کے بین نہیں سن سکتا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. زہیر سج کر اور خطبہ دیا ہے. زہیر نے سجاد شاہ صاحب وقت ہی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں میں سننے کی یہ طاقت ہے. زہیر نے خطبہ دیا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبے سے. بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ دیا زہیر نے میدان کربلا میں، بہت زیادہ بات کی. فرمایا اِنَّ وَلْدَ الْفَاطِمَةِ أَحَقُّ بِالْوَدِّ مِنْ ابن سمیہ. تمہیں شرم نہیں آتی فاطمہ کا بیٹا افضل ہے یا زانیہ کا بیٹا افضل ہے؟ جب یہ جملے کہے نا اپنی رکابوں میں زور دیا، 2 فٹ زہیر اپنی زین ذوالجناح سے برآمد ہوا. اور جب برآمد ہوا نا سمر کہتا ہے زہیر تیری تقریر نے میرے کانوں کو تھکا دیا ہے، تیری تقریر نے مجھے تھکا دیا ہے. تیر پھینکا زہیر کی طرف. زہیر اکیلا ہے، یہ 4000 کے لشکر کا سردار ہے. سامنے آتے سنسناتے تیر کو زانوؤں کے زور پر توڑ کر پھینک کر کہتا ہے اتحدثنی بالموت اتخوفنی بالموت. کیا موت سے مجھے ڈراتا ہے؟ میں تو حسین کے قدموں پہ جان نچھاور کرنا، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اتخوفنی بالموت اتحدثنی بالموت. کیا موت کی دھمکیاں دیتا ہے کیا مجھے؟ اور یہ جملے ہیں زہیر کے، کہتے تمہارے ساتھ قیامت تک جینے سے میں حسین کے قدموں میں ایک لمحوں کی زندگی میں ترجیح دیتا ہوں. جناب زہیر نے بڑی جنگ کی. روایت کے جملے ہیں 300 سوار اس اکیلے کے مقابلے میں بھیجا گیا. اس 300 کے 3 حصوں میں بانٹا گیا. پہلے لوگوں کے ہاتھ میں تلوار، پھر دوسرے 100 لوگوں کے ہاتھ میں تیر، پھر تیسرے 100 لوگوں کے ہاتھ میں پتھر. تلوار والے مارتے زہیر روکتا، نیزے والے مارتے زہیر روکتا. لیکن 300 نے جب گھیراؤ کر لیا نا زہیر اکیلا رہ گیا. کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر اور تلوار مار رہا تھا. زہیر کے ماتھے پر سینے میں تلواریں آئیں. جب زمین پہ آنا چاہا دیکھ کر کہتے مولا آنا میں گر رہا ہوں. حسین ابن علی زہیر کے سرانے آئے. زہیر نے اپنا سر مولا کے زانو سے نیچے اتارا. کہتے مولا میں گوارا نہیں کرتا، اس زانو پر یا عباس کا سر ہونا چاہیے ہو یا علی اکبر کا سر ہونا چاہیے. میں تو تیرا غلام ہوں، میں کہاں سر، میں تو قدموں میں رکھوں گا. میرے مولا نے فرمایا حسین آنکھوں کو بند کر. یہ جملہ مو بہنے کے لیے عرض کرنا، آنکھوں کو بند کر. آنکھیں بند کی. زہیر کو مولا فرماتے زہیر تجھے مبارک ہو، تیرے سرہانے میری ماں آ گئی ہے. رو کر کہتے زہیر تیرا شکریہ اور تو نے میرے بیٹے کی غربت میں ساتھ دیا. زہیر قتل ہو گیا. زوجہ کوفہ چلی گئی. ایک کفن بھیجا. جملہ آخری اپنے غلام کو بھیجا، جا اپنے سردار کو کفن پہنا کے آ. عصر عاشور یہ غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا عصر عاشور جب میدان کربلا میں آیا، اس نے دیکھا صرف زہیر کو کفن نہیں ہے بلکہ جنت کا سردار بے گور کفن ہے. یہ روتا پیٹتا گھوڑے پر واپس آیا. سامنے عمارہ پر اس کی زوجہ دیکھ رہی تھی. کہتے کتنا تو بدطینت غلام ہے. آخری جملہ ہے اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں. تو نے اپنے سردار کو کفن نہیں دیا. واللہ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں. یہ غلام کو کوچ میں ماتھا مار کے کہتا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے زہیر یاد ہے؟ وہ میں نے عباس کو بے گور و کفن دیکھا، میں نے علی اکبر کو بے گور و کفن دیکھا. جب یہ جملے سنے زہیر کی بیوی گر کر زمین پہ گری. میں کہوں گا تو نے حسین کو دیکھا نہیں، تو گر گئی ہے. جب 12 محرم کو بیٹیاں آئیں، آخری جملہ، جب بیویاں آئیں اور جب بہنیں آئیں، بی بی فرماتی ہے میں قریب گئی مجھے لاشا نظر نہ آیا بلکہ ریت اور پتھروں کا ڈھیر تھا. سجاد میرا بھائی کہاں ہے؟ فرمایا اس پتھروں کے ڈھیر کے نیچے. جب میں نے کونیوں سے پتھر ہٹائے بے گور و کفن، رو کر کہتے حسین او میری چادر ہوتی میں تجھے کفن پہنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
ای منقلب ینقلبون الہ العالمین اللہ بیک کے مظلومیت مظلوم قلیل عبادت قبول و مقبول فرما.